بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وسراجنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومعصومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خوش ہو کے دروشی پڑھیں، خوش ہو کے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے،
شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا؟ اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تھا باولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات سادات کرام، پورے مجمع میں جہاں بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے آل بزم پر مزید فضل فرمائے۔ اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور، مقتدر، جید اور تگڑے دلیر علماء، ائمہ، خطبہ، مبلغین، واعظین اور آستانہ غیرت و حمیت آستانہ علیہ حضرت پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ جملہ مشائخ، خلفاء، مریدین، سالکین، متوسلین، معاونین، اور آج کی اس بزم کے میزبان مکرم، ہم سب کے مخدوم اور مربی اور پیشوا اور رونق بزم میر کارواں بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے ان پر نور لمحات تک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی وارفتگی اور بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو آپ کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ یہ صدیاں بیت گئیں، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا زندہ ہیں، بلکہ یہ بات واصف علی واصف کو سمجھ آ گئی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضور زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا جلیا وہ زندہ بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں۔ صدیاں بیت گئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحلت مبارکہ ہے ظاہری دنیا سے، آپ لوگوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، اور صدیوں بعد نماز تہجد کا یہ وقت ہے اور ہم فجر کے قریب جا رہے ہیں، صبح صادق کی طرف، اور کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر، جنہیں پنڈال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ کھڑے ہو کر علماء کے بیانات سن رہے ہیں، حضرت خواجہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں خطابت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوں اور ان اصولوں کو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بات خطیبوں کی نہیں ہوتی، بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں ادب رکھے، ہماری نسلوں کے نصیب میں ادب رکھے۔
یہ آزمائش ہوتی ہے، جو سننے آئے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بھی کچھ سناؤ۔ تو میں آزمائش کی ان گھڑیوں سے گزر رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی ان نوجوانوں کو، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں کو دیکھ کر، کہ صدیاں بعد بن ڈٹھیاں جے اے لوگ حضور دے نال اتنا پیار کر دین تے جڑے صدیق نے تکیا ہے او اپنے آقا نال کتنا پیار کرتا ہوئے گا۔ یہ تواڈی حالت ہے کہ تسی حضور دے نال اتنا پیار کر رہے، تسی ویکھیا نہیں ہے، تسی صرف انہاں نو ویکھیا ہے۔ یہ حضرت پیر بارو کریم کو دیکھا، بغداد، یہ پرانے لوگوں کو دیکھا کریں، بوڑھے لوگوں کو۔ بغداد شریف کے اندر ایک بندہ روٹیاں بیچے تے او کہے جڑی پرانی تے بئی روٹی ہے وہ 5 روپے دی ہے تے جڑی تازہ روٹی ہے وہ 2 روپے دی ہے۔ تے ان تندوراں والے نے انہوں لمیاں پا کے کٹیا، انہیں کیا تو ساڈے گاہ خراب کر رہے ہیں، تازی روٹی مہنگی ہوندی ہے، جڑی بئی تے باسی تے پرانی روٹی ہوندی ہے وہ سستی ہوندی ہے، تے تو ادا الٹ کر رہے ہیں، تو پرانی روٹی نو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، جڑی تازہ روٹی ہے خستہ روٹی انہوں سستا کر کے بیچ رہے ہیں، ایدی کی وجہ ہے؟ انہیں کہا جڑی پرانی روٹی ہے نا ایدہ زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے وے میں نو تاں مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ہم نے تو حضرت مجدد پاک کو تو نہیں نہ دیکھا، لیکن جنہوں نے استاذ خادم صاحب کو دیکھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے حضرت مجدد پاک کی پیشانی تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ وہ ایک منظر تھا کہ جب مجدد پاک اپنی جامع مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے اوے جہانگیر، تو وہ منظر تے اسی نہیں ویکھیا، لیکن اے ضرور ویکھیا جس صدی دے اندر اسی آئے اس صدی دے اندر ایک ایسا مرد کلندر بھی آیا جنہیں پاکستان تے پوری دنیا دے بدماش تے بغیرت حکمرانوں نو للکار دے ہوئے کیا، اوے کائنات دے وڈے ذلیلو، تنو پتہ نہیں رسول اللہ دا مقام کس طرح بیان کیتا جاندا ہے؟ جے استاذ خادم حسین رضوی صاحب جنہاں دی للکار تسی ویکھیے انہاں دی للکار دا اے حال ہے تے حضرت مجدد الفسانی دی للکار دا کی حال ہوندا ہے؟ تواڈیاں للکاراں دا اے حال ہے جی، تسی بیٹھ کے نعرہ لاندے ہو تے لوکاں دیاں تمبیاں چ موتر نکل جاندا ہے، تسی نعرے لاندے ہو۔ خیر اجی تک تے تسی اج رات ہوئی دا نعرہ لایا کوئی نہیں، تسی ساڈا امتحان لے رہے ہوندے ہو کہ اسی خطیباں دا امتحان، نعرہ جدوں بھی حضور دا لگے نہ پھر نہیں ویکھی دا کہ میں اس گلے نو بچا کے کی کرنا ہے۔ اعلی حضرت فرماندے ہیں جڑا بڈھا آدمی ہے نا ویسے انہوں سارے رعایت دیندے، مگر اعلی حضرت کسی ضعیف کو رعایت نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ فرمایا اونج ٹھیک ہے بندہ بڈھا ہو گیا، اعصاب کم نہیں کر رہے، لیکن میں نے خود کتنی مرتبہ معاشائیں کو کہا کہ خواجہ صاحب کو ریسٹ کروائیں، وہ آگے سے یہی بات کہتے تھے، خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا بس میں چاہتا ہوں، حالانکہ بڑے شدید عارضہ قلب میں مبتلا ہے، لیکن فرمایا بس میں چاہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو جائے، اور اللہ کے فضل سے ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسباب زیادہ ہوں تو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو سکتی ہے، پیسہ زیادہ ہوئے، مرید ہوون، ساؤنڈ والے اچھے ہوون، کیٹرنگ والے اچھے ہون، تمبو لانے والے اچھے ہون تے پروگرام اچھا ہو جاندہ ہے۔ نہیں، یہ دے پیچھے حضرت مجدد، وہ گولڑا شریف کے مجدد اور شیخ المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے وہ جو تاریخی جملہ فرمایا قیامت تک دنیا دے تے پی ایچ ڈی کرتی رہے گی اور اس پر پریکٹیکل ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا وہ دی کنڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ مبارک ہوئے گا۔ تسی نعرہ شروع کرو جی، ہن تسی نہیں لانا، لاؤ تسی نعرہ، ہاں بس بیٹھ کے لا لو، توجہ ٹھہرو۔ میرا یہی کام سی جڑا میں ہن کام کرن لگیا، تقریراں بڑیاں ہو گئیاں تسی سن کے، اے بھی سائیاں دی مہربانی، اجی تک تسی شہید نہیں ہوئے تے ہن تسی نعرہ لانا ہے، اس تو بعد میں گل کرنی تواڈے نال، تے موبائل دیاں لائٹاں بھی کھول لو ذرا۔ اچھا مانگ نہیں رہے ازی تواڈے کول کہ چندہ نہیں مانگ رہے، ویسے موبائل کی لائٹیں آن کریں۔ سبحان اللہ، بلے بلے بلے، اچھی توجہ، سارے کر لو جنہوں نے نہیں کیتیوں بھی،
سجے پاسے والے بھی تے سبحان اللہ جی تے سٹیج تے علماء بیٹھے نے، انہوں نے تو نہیں نا کہہ سکتے تے چلو اگر کر بھی لین گے تے سائیں مزید راضی ہو جان گے تے ہون لانے جی نعرہ تے آواز میں تنوں دساں کتھے تک جانی چاہیے، کم از کم قادیان تک آواز جائے، اوتھے مرزا قادیانی جڑا ہے نا جی تے او دے جتنے بھی حواری ہیں ربوہ دے اندر اے ہی پیغام نے تاجدار ختم نے. لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اس سے مرزائیوں کے پتے پھٹتے ہیں اور کیا ملتا ہے. اور میں نعرہ لانا ہے تسی زندہ باد کہنا ہے تے پھر لبیک دا بھی نعرہ لانا ہے، چس آ جائے پتہ چلے جی تسی بھی کہو جی حضور اسی اتنا ہی کر سکتے سن، اسی یہ تے کر کے دسیا ہے. تاجدار ختم نبوت. اچھا مجدد پاک چشتی بھی ہیں، آپ نے سلسلہ چشت میں پہلے بیعت فرمائی. اے مت کوئی نقش بندی سوچے کہ بولن نال کم بولیں گے تو کچھ ہوگا، نہیں یہ سارے اے چپ رہ کے بھی اپنا ایک منظر ہوندہ ہے، بولن نال بھی اپنا منظر ہوندہ ہے. اے تھے کسی نون لیگ پی ٹی آئی یا زرداری دا تے نعرہ ہی نہیں لگ رہا ہے، اے تے رسول اللہ دی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا ہے. اے زندہ باد دیاں ضرباں لاؤ، جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئی ہیں انہاں دیاں ماواں خوش ہون. یا اللہ تیرا شکر ہے. اے جا کے تسی اے جڑے عامل بیٹھے ہوندے نا انہاں نوں لکیراں وکھاؤ، کوئی کہندا تیریاں لکیراں دے اندر فلانا نعرہ لکھیا ہے، سیاسی نعرہ لکھیا ہے، اور تسی او خوش نصیب ہو بارو شریف بیٹھے ہو تہاڈیاں قسمتاں دے اندر رسول اللہ دی غلامی لکھی ہے. تاجدار ختم نبوت ہون لاؤ لبیک 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 لبیک. ہاں اس طرح کر کے واہ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں دی بناؤ جناب، انہاں دی بناؤ، زور پورا لانا ہے، پورا زور لانا ہے. نہیں انج نہیں، پورا زور لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 تو بات شریف دیو جی بھائی اتنی تے گل سی جی تسی جاگ پہ ہو، مسئلے ہی سارے حل ہو گئے جی. اور مسئلہ رہ گیا حضرت مجدد پاک نے مسئلہ نبوت دے ہوتے جڑی گل کی تھی، میرے ورگے لکھاں تے کروڑاں سرہند شریف دی مٹی دے ہوتے قربان مسئلہ ختم نبوت دے ہوتے مرزائیاں نے جتنیاں ڈنڈیاں ماریاں تا جتنیاں مار سکدن قیامت تک. حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا. آپ نے فرمایا پتر میری گل دھیان نال سن. فرمایا ان النبوت عبارت عن القرب الالہی. فرمایا اے نبوت قرب الہی دا جنہوں شرف نصیب ہوئے، رب دا قرب جنہوں نصیب ہوئے نا انہوں نبی کہندن. تے لوگوں نے کیا جی یہ حضور کی اتباع سے آگے سے حضور کی امت میں بھی کسی کو نصیب ہو سکتا ہے. اس لیے مرزے نے کہا کہ کوئی ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تشریعی نبی ہے. حضرت مجدد پاک دا جملہ سنو تے اپنے مقدر تے ناز کرو. لوگ کہتے ہیں بابے کیسے ہوتے ہیں، میں نے کہا بابے ایسے ہوتے ہیں، یہ ہیں ہمارے بابے. تواڈے وڈے ہوون جنہوں نے نبوت دے اندر دروازہ کھولیا. دیوبند سے آواز اٹھی نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. لوگوں نے کہا اچھا. انگریز بولیا ٹھیک ہے جے نبی وڈے بھرا دی طرح ہوندا ہے تے ایک بندے نو میدان دے اندر لے آؤ، ایک کہے گا میں بھی نبی ہاں. ساڈے وڈیاں نے کیا تسی اس دی مثال لبتے ہو، تم ان کی مثالیں تلاش کرتے ہو، ہم نے تو ان کے غلاموں کو بھی بے مثال پایا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام آج تک دنیا میں نہیں آیا. حضور دا مسئلہ آیا شفا شریف دے اندر قاضی یاز مالکی نے لکھیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے پوچھیا دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو ویکھیا تے آپ نے نہیں کیا فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں میں یوں لکھا ہے، جمہور کا قول یہ ہے تو فلاں کا قول یہ ہے. آپ نے فرمایا رآہو 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 حتی انقطع نفسہو. حضرت امام احمد بن حنبل نے
اتنی مرتبہ کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا. جدو سانس ٹوٹتا سی آپ پھر کہندے سن حضور کی بات کرتے ہو؟ ہاں معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا ہے, خدا کو دیکھا ہے, خدا کو دیکھا ہے, خدا کو دیکھا ہے. فرمایا جدو رسول اللہ دا مسئلہ آئے تے انج دی گل کرو کہ مسلمان تے مسلمان ہے, غیر مسلم بھی تواڈے کولوں متاثر ہون تو بغیر جا نہ سکے, غیر مسلم بھی متاثر ہو جائے. یار یہ لوگ اپنے آقا مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں. لیاؤ سارے پیر جنہوں نے اپنی شانہ بیان کروائیاں, انہوں نے مجمع دے اندر 3-4 گھنٹے تو بعد بندے ستے ہونے. ساڑھا فجر دا ٹائم ہویا ہے لیکن حضور کے دیوانے ابھی بھی جاگ رہے ہیں. اور ابھی اس نعرے سے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ تو محفل شریف دا پہلا نعرہ ہے. کی خیال ہے جناب, میں گل غلط کر رہے ہیں جی؟ اچھا جی غلط کر رہے ہیں تو پھر لا کے دیکھتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت. تو اب یہ مت کہا کریں جناب, لوگ کہتے ہیں جی فلانا کہتا ہے جی تقریر چبھتی ہے, تو چبھنے کے لیے کریں گے, چبھے گی تو صحیح نہ. ہن تسی کہندے ہو لبیک والے ٹیکا بھی لون تے آئی بھی نہ ہوے, انج تے نہیں نہ ہوندا. حضرت مجدد پاک نے فرمایا ان النبوۃ عبارۃ عن القرب الالہی الذی لیس فیہ شائبۃ الذلیہ. فرمایا نبوت قرب الہی ہے, اس میں ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو کہتے تھے نا جی ذلی نبی, آپ نے فرمایا دے ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. اور بڑا تاریخی جملہ کہا آپ نے, فرمایا یہ قرب صرف انبیاء کے نصیب میں ہے. اور اگلا جملہ فرمایا نبوت قرب الہی ہے اور یہ قرب نبیوں کے نصیب میں ہے. اور فرمایا یہ نصیب اللہ نے ہمارے آقا و مولا پر ختم فرما دیا ہوا. یہ نصیب, یہ قرب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہوا ہے. اے مسئلہ ختم نبوت حضرت مجدد پاک نے ایسی گل کی تھی کہ قیامت تک کوئی بندہ چوں بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم, چو غلام آفتابم ہم آفتاب گویم. نہ اسی کالے, نہ ساڑے جھنڈے کالے, نہ ساڑیاں فلکساں کالیاں, ساڑے محبوب بھی چمک دے ہوئے, انہاں دیا گلاں بھی چمک دی ہوئیاں. تے جنہاں غلاماں دے نال رات نو 4 بجے اسی گلاں کر رہے ہیں, انہاں دے چہرے بھی چمک رہے ہیں. بس ہے حضور دے نال انج پیار کرنے جو میں بابا جی دس کے. بلکہ حضرت خواجہ فقیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے, وظائف کے اندر مشغول تھے. تے کولو ایک دیوبندی باس کر دیں لنگیا کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں تھا. تے آپ نے اپنی زبان دے اندر جڑا جملہ فرمایا ہو تسی آپ ہی پڑھ لینا کتابوں دے اندر, لیکن آپ جلال میں آگئے. یہاں کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب چپ ہیں, مسئلہ آوے رسول اللہ دی عزت دا تے غلام ہوئے تے چپ ہو جائے. صدیق اکبر نے اپنے والد نو چنڈ مار چھڑی, اجی آپ دے والد نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. حضور دی بارگاہ بلایا گیا کہ ابو بکر اب پیو دے منہ تے چنڈ کیوں ماری؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ, چنڈ تا ماری ہے کہ میرے کول تلوار نہیں سی, تلوار ہوندی میں دوڑ لا کے رکھ دینی سی. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو جڑا بندہ اپنے آپ ہی جو باہر نہ ہوئے وہ مسلمان تے ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. مومن کسی اور چیز کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. اے گال اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھی, آپ نو کسی نے پوچھا مومن کون ہے؟ فرمایا مومن انہوں کہنن جڑا اے کہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی مل جائیں تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتا. داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا دے اندر لوگ اپنے محبوب دے رخساراں دیا گلاں کر دین. اعلی حضرت نے جدوں رسول اللہ دی گل شروع کی تھی تے رخسار تو نہیں شروع کی تھی. آپ فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں. فرمایا اسی تے اپنے آقا و مولا دیاں ایڑیاں دیاں شانہ بیان کرتے رہیے, قیامت آ سکتی ہے ایڑیاں دے حسن دا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. حضور دے نال پیار انج کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. عروہ بن مسعود نے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا, حضور دی بارگاہ چایا, انہیں ویکھیا 1400 صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں جی ہم تو وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا. میں نے کہا صحابہ تو رسول اللہ کا تھوک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے, اور تم تو کہتے ہو جھکنے سے شرک ہو جاتا ہے.
تینوں کہنے کیا جھکن نال شرک ہوندہ ہے؟ جلیا اکڑن دے نال شرک ہوندہ ہے، جھکن نال شرک نہیں ہوندہ۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ فَاقْتُلُوهُ۔ بھائی سارے احباب تشریف رکھو، بس کرو، سارے احباب تشریف رکھو، بیان سنو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی کسے دی آواز نہ آوے بھائی جان، ماشاءاللہ۔ بھائی بنو سارے احباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، ماشاءاللہ۔ جی، جن کا آپ حضرات شدت سے انتظار کر رہے تھے، عکس امیر المجاہدین حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آسانی سے اگر آسان جملے دے اندر تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو اے وے کہ او پوری قوم جڑی انتظار کر رہی سی نا جی، تے اج 3 بجے تو بعد تے انج انتظار ہو رہا سی جی میں چند چڑھن دا انتظار ہوندہ ہے، اور پورے پاکستان کی نگاہیں جامع مسجد رحمت للعالمین کی طرف تھی۔ اچھا او سوچ رہے سن، جو او سوچ رہے سن انج ہونا ہے، انج ہونا ہے، انج ہونا ہے۔ آج سے پہلے ہم یہ سنتے تھے 1 تیر سے 2 شکار، لیکن آج 1 تیر سے 100 شکار ہو گئے۔ اب کہتے ہیں جی 72 گھنٹے کے بعد الٹیمیٹم کیا دیا ہے؟ وہ 27 فروری کا دیا کہ 27 فروری کو پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ کہتے ہیں 27 کو ہی کیوں رکھی گئی ہے؟ میں کیا جڑا مسئلہ ممتاز قادری دی 27 گولیاں دا ہے نا، وہی 27 فروری دا ہے۔ ہن 27 دا انتظار کرو، پھر کیویں میدان لگے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کا خطاب ہوگا۔ میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور دے نال انج پیار کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے آ کر یہ کہہ دیا جناب، جس طرح امام احمد بن حنبل کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ویکھیا ہے ویکھیا ہے ویکھیا ہے، رآہو 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 حتی انقطع نفسہ۔ آپ نے اتنی مرتبہ جملہ کیا کہ آپ دا سا مبارک ٹوٹ جاندا سی، جدوں سا ٹوٹتا سی پھر شروع تو کہندے سن۔ فرمایا حضور دے نال انج محبت کرنی ہے کہ کوئی ٹرن والا تواڈے کولوں آ کے پوچھے او سنیو تسی کہندے ہو رسول اللہ نو علم غیب سی، تے تسی ہاتھ چک کے تے آ کے خواجہ صاحب کولوں نہ پوچھو کہ ہاں جی حضور دسو بخاری شریف دی کیڑی حدیث دے اندر لکھیا ہے، حدیث نمبر کی ہے تے صفحہ نمبر کی ہے تے چھپی کی ہے۔ آپ انہوں کہو اور کمینیا تو یہ گل کر رہے ہیں؟ حضرت فقیر محمد سے پوچھا گیا، وہ مولوی لانگ ریاستوں نے کیا جی علم غیب نہیں جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور مان دا پترا، فرمایا اگر شریعت دے مسائل میرے سامنے نہ ہوندے اور شریعت دے احکام نہ ہوندے تے میں تینوں اس ٹائم گن کے دس سکدا ساں کہ اس دنیا دے اندر کتنیاں چونٹیاں جڑیاں زمین دے اوتے ٹر رہی ہیں، تو رسول اللہ دی بات کر رہا ہے؟ پھر انہوں 10 باری کہو ہاں حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ کوئی ان جانے پوچھے ہاں جی تمہارا عقیدہ ہے کہ تم حضور کو زندہ مانتے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو ہاں ہم یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا جی ٹھیک ہے جی حضور زندہ، لیکن تسی اپنی نعت دے اندر ایک مصرے دے اندر 2 باری لفظ واللہ کیوں لے کے آئے ہو؟ قسم چک کے کیوں کہندے حضور زندہ؟ فرمایا جھلیا قسم چک کے میں تاں کہندا کہ میں روزانہ رسول اللہ دا دیدار جے ہوندا ہے۔ حضور میرے حجرے میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کنز الایمان شریف کا ترجمہ مجھے لکھواتے ہیں۔ یہ کیا ہوا جی؟ ہاں جی حضور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی چاہیے؟ سینہ ٹھوک کر کہو ہاں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ایک آیت کوئی پڑھے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے بندے مل جائیں تو یہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں کہو جڑا مکھی دا پر نہ بنا سکے انہوں غیر اللہ کہنن، لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جڑا 2500 میل دورو تخت بلقیس چک کے لے آئے انہوں ولی اللہ کہنن۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جڑا ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کرے انہوں کلیم اللہ کہنن۔ اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرے اس کو روح اللہ کہتے ہیں۔ 40 دن تے 40 راتاں آگ دے اندر جڑا جاوے اور سڑن دے اور آگ جلتی رہے لیکن آگ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر 70 مرتبہ چھری چلنے کے باوجود اپنا اثر نہ دکھائے، ان کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جو ایک سجدہ کر کے پوری امت کو بخشوا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ایسے حضور سے پیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا بات۔ آج بھی ساڑھے بابا جی دی پکڑی دی بھی کیا بات ہے، بابا جی دے انداز دی بھی کیا بات ہے۔ عربی دے خطبے بڑے بڑے نے پڑھے ہوں گے مگر جس رنگ دے نال ساڑھے استاد پڑھتے سن اس انداز دی بھی کیا بات ہے۔ فتاوہ رضویہ دیاں گلاں بڑے بڑے کر دیں لیکن جس رنگ دے اندر امام رضوی نے امام رضا کا تعارف کروایا، ہمارے بابا جی جن کے لفظوں نے دشمن کے پتے پھاڑ کے رکھ دیے، مظہر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی امام اعظم نو نہیں ویکھیا لیکن امام اعظم دی استقامت نو ضرور ویکھیا ہے۔ اسی امام احمد
अहमद बिन हंबल नू नहीं वेख्या, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल ते जिगर नू जरूर वेख्या है। असी इमाम मालिक दी जियारत न कर सके, लेकिन इमाम मालिक दा अदब सानू बाबे दे अंदर झलकदा होया नजर आंदा है। असी इमाम शाफी नू नहीं वेख्या, लेकिन आप दा तकवा देखिया है। असी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह तआला नु दा जमाना न पा सके, लेकिन मुजद्दिद पाक दी ललकार नू असी लाहौर दे अंदर वेख्या है। असी हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दे नाल टुर के फैजाबाद तो लाहौर ते ना सके, लेकिन बाबे दे नाल लाहौर और टुर के फैजाबाद एक बारी ते गए हैं ना जनाब। इसलिए बाबा जी की पगड़ी की भी क्या बात, बाबा जी के जुमलू की भी क्या बात, तहकीकां बड़े बड़े कर दें। किताब में यहाँ लिखा है फला इमाम ने यूं कहा, लेकिन जड़ी तहकीक हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने कितना सिट्टे लाने रफ्सियों के खिलाफ, खर्जियों के खिलाफ, नस्बियों के खिलाफ और बद मज़ाहिब के खिलाफ, लेकिन हजरत फैज़ आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबारे गोहरबार के कुर्ब में मीनारे पाकिस्तान के साए में आका अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों को जो मुजद्दिद बरवक्त इमाम बरहक ने ये जुमला कहा, दुर दुर कुत्तियों इस जुमले दी भी क्या बात है। और फिर जो जिगर अल्लाह ने बाबा जी को अता फरमाया, सारे सादात और आवान के अलावा जी मैं बात अर्ज करने लगा हूँ, वड्डियां नू सलाम, लेकिन असी सारे भी मिल जाइए, असी बाबा जी दी चीची उंगली दे नाखुन वर्गे भी नहीं हो सकते। जड़ी जुर्रत इस्तिकामत बहादुरी अल फदलु मा शहीदत बिहिल आदा, ए ते अफगानिस्तान तो आने वाले तालिबान जड़े सही है नो भी ये कहंदन, ओ कहंदन जिहाद दा ऐलान असी भी कीता, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन तुहाडे बाबे नू तां कहंदन कि जदों कदी साडे ते हमला हुंदा सी असी मोर्चे दे अंदर टुर जांदे सां, जदों जहाज लंघ जांदे सन फिर मैदान विच आंदे सां, लेकिन जेड़ा तुहाडा बाबा है ए 1200 शैल खा रहा है ते नाल कह रहा सितमगारी दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ए जिगर जेड़ा रब ने बाबा जी नू दिता, इस जिगर दी भी क्या बात है। वो उस्ताद साहब जेड़ी सारी जिंदगी जेड़ा आपने गला अपना खोल खोल के मसला बयान किया, वो तकरीर शुरू होवे या आखिर होवे कोई गल होंदी सी, नहीं भाई हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करना है, गल नहीं सुननी, गल नहीं सुननी, अपने कन्ना नू साफ कर लो, बस आवाज आए। आला हज़रत को लोग किसी ने पूछा जी आँख के नू कहन, फरमाया ढेले को नहीं कहते, ये तो हाथी के पास भी होती है। उसने कहा दिल किसको कहते हैं, फरमाया लोथड़े को नहीं कहते, ये तो कुत्ते के पास भी होता है। उन्हें पूछा सर के नू कहन, फरमाया ये इतनी बड़ी खोपड़ी को नहीं कहते, ये तो गेंडे के पास ज्यादा बड़ी होती है। उसने कहा फिर किसको कहते हैं, फरमाया वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब के महव हो नात के। ओंठ वो हैं जिनसे हुजूर की शाने निकले। यहाँ कहते हैं जी हमने इन जैसा आशिक रसूल नहीं वेख्या, तू आशिक रसूल ही नहीं वेखे, जे तू वेखे होंदे तू कदी ये गल ना करता। आशिक रसूल कौन है? इमाम मालिक, वकान मालिकुन इज़ा ज़ुकिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहनी व यसउब ज़ालिका अला जुलसाइही फ़क़ील लहू यौमन फ़ी ज़ालिका फ़क़ाल वल्लाहि लौ रअयतुम मा रअयतु लमा अनकरतुम अलैया मा तरौन। इमाम मालिक के सामने जब रसूलुल्लाह का नाम अक़दस लिया जाता तो आपकी गर्दन झुक जाती थी, आप खुद रुकू की हद तक, इन हनायन हनीदा माने झुकना, रुकू की हद तक आप झुक जाते थे। जो आपके तलामिज़ा, आपके असहाब, आपके शागिर्द, उन पर ये बात गिरां गुजरती थी, वो ये बात शकील गुजरती थी कि लोग दूर दराज से मिलने आते हैं, लेकिन किसी के सामने, इमाम मालिक के सामने जब हुजूर का नाम आता है तो एक दिन उन्होंने क्या उस्ताद जी की कर दे हो तुसी? फरमाया मैं तुहानू दसदा मैं की करदा, अल्लाह दी कसमें जो मैं वेखदा तुसी वेखो तुहाडे नाल भी इंज होवे। उन्हें कहा तुसी की वेखदे हो? फरमाया 30 साल हो गए, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात मैनू रसूलुल्लाह दा दीदार नसीब ना होया। बड़े ये थे। आज सब कहते हैं हमारे भी बड़े हैं, इकबाल कहता है थे तो वो तुम्हारे आबा, मगर तुम क्या हो, तुम क्या हो?
तुसी अपना काम दसो, तुसी हुजूर दी इज्जत वास्ते की कीता। और फिर मुकाबले, ये दूसरे लोगों के साथ मुकाबले ना किया करें जो पुलिस वालों के सीने पर अपना सर रख कर रो रहे हो और कह रहे हो कि 3 दिन के अंदर मेरे साथ बहुत जुल्म और सितम हुआ, मेरे साथ मुझे बड़ी अजियत दी गई, मुझे सोने नहीं दिया गया। ये तुम्हारे बड़े हैं जेड़े 2 रात कट के आवन तो तीसरे रात नोहे करते हैं, और हमारे बड़े वो हैं जो 6 महीने गुजार कर आए। पूछा गया बताएं अंदर क्या हुआ, और मैं छोड़ा पूछते हो क्या हुआ, बस लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाहगा, इंज भी सजन वाह हवा, उंज भी सजन वाह हवा। और आज अगर आले सुन्नत के उलमा और मशाइख जो हजरत अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की पुश्त पर खड़े हैं, तो वो शख्सियत प्रस्ती की वजह से नहीं खड़े, वो नजरिए की बुनियाद पर खड़े हैं। और नजरिया ये है ए अंदरों आनन तकी कहनन, और वो अंदर से आते हैं। हजरत मुजद्दिद पाक जदों आए ते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमा ना 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 इकबाल वलियों नूं शुरू च नहीं सी मंदा, क्योंकि वली वेखे कोई नहीं सन। पहली बारी जदों मुजद्दिद पाक दी कब्र ते हाजिर होया, मिर्जा कहता कब्रों में क्या होता है, मैं क्या तुहाडे दियां कब्रां च कुछ नहीं होंदा, साडे दियां कब्रां बड़ियां सोहणियां। हजरत मुजद्दिद पाक की कब्र पर पहली मर्तबा गए, अल्लामा इकबाल 6 घंटे बेहोश रहे। तो 6 घंटे के बाद जब कैफियत से बाहर आए तो कहते हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, और इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा हैं सितारे। इकबाल कहता है ए सितारों को लो पूछ मुजद्दिद पाक दी मिट्टी दा की मुकाम है, ए सितारों को लो जा। और क्यों ये मुकाम क्यों मिला कि आपने रोजाना इशराक चाश्त पढ़ी, आपने रोजाना तस्बीह की, औज़ाफ किए, ये अपनी जगह पे हैं, ये लाजिम है तरफ़्फ़ुए दराजात के लिए, तरफ़्फ़ुए दराजात के लिए वज़ाइफ लाजमी हैं, इनमें नागा नहीं होना चाहिए। लेकिन इकबाल कहता है मुजद्दिद पाक को ये जो दुनिया में मुकाम मिला कि सितारे आपकी खाक को सलाम पेश करते हैं, वो वजह ये है गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी, ये गर्दन झुक सकती है तो रसूलुल्लाह के आगे झुक सकती। तो ये बाबा जी ये सबक देते नहीं यार, बस हुजूर दी गल आ गई, गल खत्म कर छोड़ो हुन। अब किसी की क्या बात। मेराज शरीफ का जब मसला आता था ना, रजब शरीफ है और हुजूर का विसाल मुबारक भी सुबह 6 बजे के करीब है, हजरत ख्वाजा साहब का खत्म शरीफ भी पढ़ा जाएगा। तो मेराज शरीफ का उस्ताद बयान कैसे शुरू करते थे, मौलवी कहता है मैंने आज फलसफा मेराज बयान करना है, मैंने आज मेराज की हिकमतें बयान करनी है, मैंने आज मस्जिद हराम से लेकर तो अक्सा तक ये बयान करना है। उस्ताद तकरीर कैसे शुरू करते, मौलवी खादिम कौन होता है हुजूर की मेराज बयान करते, ये जुमले मौलवी खादिम कौन होता है कि ये हुजूर की मेराज बयान करे। नहीं पूछते क्या हो, अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, अपनी गल ही ना होने दी। जो अपनी गल ना होने दी ताई ते आज बारू शरीफ भी ना रहा, बल्कि बारू शरीफ तो चलो फिर पंजाब है ना जी, मदीना शरीफ अरबी, जो अरबी आहले अरब 1 महीना भी नहीं हुआ अभी मुझे आए हुए, वो अपनी जुबान में कहते हैं तुहाडे बाबे दी क्या बात। अच्छा उन्होंने पंजाबी नहीं आती, स्टेटस बाबा जी के मुझे एक अरबी मिला, वो कहने लगा वो कहने लगा मैं बाबा जी से क्यों प्यार करता। वो कहता है हमारे यहाँ शमाइल की हदीसें हैं, हमने छापी है तिरमिजी, और हमारे ये जो बैठने वाले हदीस पढ़ने पढ़ा ये भी कहते हैं काना रसूलुल्लाह फख्मम मुफख्खमन यतलअलु वजहु तलअलुल कमरी लैलतल बद्र अतवल मिनल मरबूइ व अक्सर मिनल मुशद्दब अजीमल हामा रजिल शारीन फरकत हकीकतुहु फरक। वो कहता है उसका उनका तलफ्फुज भी बड़ा अच्छा है, अरबी जुबान जो है उनकी मादरी जुबान है। कहता पढ़ते ये भी हैं, लेकिन जब तुम्हारा शेख पढ़ता है तो यूं लगता है वो देख भी रहा है और हुजूर का हुलिया भी बयान कर रहा है। बेशुमार दलाइल हैं हुजूर की खत्म नबूवत पर, लेकिन हम बगैर दलील के हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं जी। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारका वसल्लम के ज़िक्र पाक की बरकत से आज के इस उर्से पाक की तकरीब को और इस मुबारक कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह के अंदर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जिन जिन हज़रात ने जिस तरह से भी ताउन किया,
اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، اور اس آستانے محبت کو، اس آستانہ غیرت اور حمیت کو تا صبح قیامت نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے چنے ہوئے آستانوں میں رکھے، جڑے چنے جاندن پھر انہاں دیاں شاناں ہی وکھریاں ہوندیاں، جنہاں یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انواع محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔